السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریٹنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم ناظرین. آج ہم اردو کی دوسری کا لیکچر نمبر 5 لے کر حاضر ہوئے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ناظرین چلیے شروع کرتے ہیں اپنے اردو لیکچر کو بنا کسی دیری کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم تھے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم تھے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کے مشورے سے ایک یہودی عورت نے بکری کا گوشت پکایا. مشورے سے ایک یہودی عورت نے بکری کا گوشت پکایا اور اس میں زہر ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور اس میں زہر ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. جب آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ مطلب ساتھ تناول فرمانا شروع کیا. تناول مطلب کھانا کو کھانا شروع کیا. تناول فرمانا شروع کیا. جب آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ تناول فرمانا شروع کیا تو آپ کو بذریعہ وحی اطلاع ملی کہ کھانے میں زہر ملایا گیا ہے. اسے نہ کھائیے. جب آپ نے کھانا واپس کر کے اس عورت کو بلوا کر زہر کے متعلق دریافت فرمایا. آپ نے کھانا واپس کر کے اس عورت کو بلوا کر زہر کے متعلق دریافت فرمایا. آپ نے کھانا واپس کر کے اس عورت کو بلوا کر زہر کے متعلق دریافت فرمایا تو عورت نے جواب دیا میں نے بغرض امتحان ایسا کیا. تو عورت نے جواب دیا میں نے بغرض امتحان ایسا کیا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ کو زہر نقصان نہ دے سکے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ کو زہر نقصان نہ دے سکے گا. اگر آپ پیغمبر نہیں تو ہم آپ کے ہاتھ سے خلاصی پائیں گے. تو اگر آپ پیغمبر نہیں تو ہم آپ کے ہاتھ سے خلاصی پائیں گے. آپ کے اصحاب نے عرض کی
کہ اگر اجازت ہو تو اسے مار ڈالیں، کہ اگر اجازت ہو تو اسے مار ڈالے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ اپنے دوستوں اور دشمنوں کے آپ اپنے دوستوں اور دشمنوں کے آپ اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتے تھے، ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتے تھے، ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتے تھے۔ عاجزوں پر رحم کرتے تھے، عاجزوں پر رحم کرتے تھے، عاجزوں پر رحم کرتے تھے۔ جو لوگ نیک اخلاق ہوتے ان کی عزت کرتے تھے، جو لوگ نیک اخلاق ہوتے ان کی عزت کرتے تھے، جو لوگ نیک اخلاق ہوتے ان کی عزت کرتے تھے۔ روایت: حاتم طائی ایک مشہور سخی آدمی تھا۔ روایت: حاتم طائی ایک مشہور سخی آدمی تھا۔ اس کا نام تم نے بھی سنا ہوگا، اس کا نام تم نے بھی سنا ہوگا۔ جب اس کے قبیلے کے لوگ قید ہو کر حضرت کی خدمت میں آئے، جب اس کے قبیلے کے لوگ قید ہو کر حضرت کی خدمت میں آئے تو ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ اس نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں رہا کر دیں، کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں رہا کر دیں، اور عرب کے قبیلوں کو ہم پر نہ ہنسائیں، میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، ننگوں کو کپڑا پہناتا تھا، مسافروں کی خدمت کیا کرتا تھا، جو حاجت مند شخص اس کے پاس آتا مقدور کے موافق اس کی حاجت پوری جو حاجت مند شخص اس کے پاس آتا مقدور کے موافق اس کی حاجت پوری کرتا تھا۔ اس کا نام حاتم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایمانداروں کی صفتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایمانداروں کی صفتیں ہیں۔ تیرا باپ ایسا تھا اس لیے ہم نے تجھ پر رحم کیا، تیرا باپ ایسا تھا اس لیے ہم نے تجھ پر رحم کیا، تیری قوم کو چھوڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور تیرا باپ بھی اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا،
اور تیرا باپ بھی اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ یہ سن کر آپ کے ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سن کر آپ کے ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نیک اخلاق کو دوست رکھتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نیک اخلاق کو دوست رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس پاک خدا کی قسم ہے۔ آپ نے فرمایا اس پاک خدا کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بہشت میں وہی داخل ہوگا جو نیک اخلاق ہوگا، کہ بہشت میں وہی داخل ہوگا جو نیک اخلاق ہوگا۔ آپ ہمیشہ نرمی سے کلام کرتے تھے اور کسی کو سخت سست نہ کہتے تھے۔ آپ ہمیشہ نرمی سے کلام کرتے تھے اور کسی کو سخت سست نہ کہتے تھے۔ ناظرین ایک بار اور ریپیٹ کرتے دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے، دیکھیے گا غور سے، بس آخری مرتبہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم تھے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کے مشورے سے ایک یہودی عورت نے بکری کا گوشت پکایا اور اس میں زہر ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ تناول فرمانا شروع کیا تو آپ کو بذریعہ وحی اطلاع ملی کہ کھانے میں زہر ملایا گیا ہے، اسے نہ کھائیے۔ آپ نے کھانا واپس کر کے اس عورت کو بلوا کر زہر کے متعلق فریاد فرمایا تو عورت نے جواب دیا، میں نے بغرض امتحان ایسا کیا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ کو زہر نقصان نہ دے سکے گا، اگر آپ پیغمبر نہیں تو ہم آپ کے ہاتھ سے خلاصی پائیں گے۔ آپ کے اصحاب نے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو اسے مار ڈالیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، عاجزوں پر رحم کرتے تھے، جو لوگ نیک اخلاق ہوتے ان کی عزت کرتے تھے۔ روایت: حاتم طائی ایک مشہور سخی آدمی تھا، اس کا نام تم نے بھی سنا ہوگا۔ جب اس کے قبیلے کے لوگ قید ہو کر حضرت کی خدمت میں آئے تو ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ اس نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں رہا کر دیں اور عرب کے قبیلوں کو ہم پر نہ ہنسائیں۔ میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، ننگوں کو کپڑے پہناتا تھا، مسافروں کی خدمت کیا کرتا تھا، جو حاجت مند شخص اس کے پاس آتا مقدور کے موافق اس کی حاجت پوری کرتا تھا۔ اس کا نام حاتم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایمانداروں کی صفتیں ہیں۔ تیرا باپ ایسا تھا اس لیے ہم نے تجھ پر رحم کیا، تیری قوم کو چھوڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور تیرا باپ بھی اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر آپ کے ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نیک اخلاق کو دوست رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے پاک خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے
کہ بہشت میں وہی داخل ہوگا جو نیک اخلاق ہوگا۔ آپ ہمیشہ نرمی سے کلام کرتے تھے اور کسی کو سخت سست نہ کہتے تھے۔